ایڈے ایڈے بلمباور جیسے جن کے پاس اسم اعظم تھا، ان کو آپ نے اس مقام پر لائے، قرآن مجید اس کو کتا، صحابی رسول کے پاس یعنی بیٹھ کر ڈائریکٹ کلاس لینے والے، ان کو وہ کیا ہے کہ قرآن مجید ابھی وہ زندہ ہے تو ان کے لیے لفظ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاذب ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اگر دنیا سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کو کسی سے کوئی شکوہ ہو کہ آپ کو کسی نے ذلیل کیا ہو، دنیا صاحبہ، وہ کہے گی یہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے نا علی، اس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ میں نے بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے ہو کے آئی ہوں، میرے میک اپ کو اس نے ایک جملے میں ساری میری کیا کرتا، اس نے ایک جملے میں غری غیری نکل۔ جناب امیر یعنی اس کو غری غیری کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میک اپ کر کے آنے والی تو نے کتنے شوہروں کے ساتھ پہلے شادی کی ہے، اور یہ چمک تیری دیکھ کر وہ دھوکے میں آ کر ان کو قتل کر کے تو میرے پاس آئی ہے مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ غری غیری ان کو جا کے دھوکہ دے جو تیری خاطر تیرے دھوکے میں آ کر نبی کے ساتھ کیے ہوئے اقرار بھول گئے۔ علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ عزام الدنیا الساکن فی مساکن الموتى، جو مردوں کے گھروں میں رہ رہا ہے۔ ہم سارے کن ایک تو یعنی جن کے پاس باپ دادے کا مکان ہے، یہ معنی ہے مردوں کے گھروں میں رہنے والا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا خود جن کو دوستوں کو اور عزیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ بے حس ہے۔ مردے کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک بے حس ہوتا ہے، ایک ان میں وہ جو ہوتی ہے نا ترقی کا عنصر، وہ مردے میں نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا زندہ معاشرہ ہے یہ بے حس اتنا ہے۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ آج کل ایسے ہے کہ ادھر انڈیا کے ساتھ میچ ہونا، ادھر باپ مر جائے بیٹے کا، کہتے ہیں اس کو لپیٹ کے ادھر کہیں کمرے میں آگے رکھ دو، میچ دیکھ کے وقت یکساں ہو کے ابا جان نال کے کرو۔ وَالزَّائِنِ عَنْهُ غَدًا، جو اس دنیا سے کل کو جانے والا ہے۔ کل سے مراد یعنی ایک دن گزار کے نہیں، کل غدن کہتے ہیں بہت جلدی، وہ چونکہ کل بہت جلدی آنے والا ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ کل کریں۔ یہ تھی چند صفتیں باپ کی۔ اب فرما رہے ہیں بیٹا، کس بیٹے کو میں یہ خط لکھ رہا ہوں؟ المؤمل ما لا یدرک، جو ان چیزوں کی آرزویں لیے بیٹھا ہے جو اس کو ملنی نہیں ہے۔ آرزو پر زندگی گزر رہی ہے، لیکن اب میں آسان یعنی کروں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آرزو امید پر ہی دنیا باقی ہے، نہ اگر ہو نہ تو بندہ بالکل وہ لاش کی لاش بن جاتا ہے۔ لیکن جس کا پیغمبر اعظم نے بھی خطرہ محسوس ہمیں کہا ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم، پیغمبر نے فرمایا جس کا بہت زیادہ ڈر ہے نا مجھے اپنی امت سے، وہ لمبی امیدیں ہیں، لمبی۔ لطیفہ سنایا تھا آپ کو جمعے میں کہ ایرانی بیٹھا تھا ساتھ، تو ادھر پٹھان بیٹھا تھا، رات کا زیارتوں پر گیا ہوا، تو اس کی وہ چپل جو پہلے نہیں ہوتی تھی موٹی، اتنا بڑا تلوا اور اتنے وہ لیدر کی کھیڑی، وہ
ایسے اس نے 2-3 دفعہ ایسے ایسے کر کے دیکھا تو اس نے مطلب اس کو فارسی آتی تھی یا کوئی ساتھ ترجمے والا، اس نے نا جتی کو دیکھ کے کہا، اس نے کہا آغا آپ مسلمان ہو؟ بڑھائی یہ تعجب اس نے کیا کہ کمال کیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، زیارت پر آیا ہوں، آپ مجھے کیسا سوال؟ نہیں اس نے کہا ناراض نو میں نے کہا کیوں آپ کو میرے اسلام میں کوئی، ان کا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے مرنا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ان الموت حق۔ اس نے کہا اس کھیڑی سے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ نے یہ تو مرنے والے کی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جس نے 1000 سال سے بھی زیادہ جینا ہو۔ ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز، مر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ہوش نہیں، مجلس کا مطلب کروانے کا، اپنے مال سے اپنے جن مستحق کو دینے کا اس لیے نہیں ہے، جا کے مکان دیکھیں جس طرح کا بنا کرنا، یہ ضرورت ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے جاننا ہے۔ جتنے ویلنسیا میں مکان بن رہے ہیں یا بن رہے اس لیے کہ دیکھا ہے کہ اس نے اب اس طرح کا بنایا ہے تو میں ساتھ میں اس طرح کا، وگرنہ گرمی سردی سے بچانے کے لیے المعمل ما لا یدرک السالک سبیل من قد حلق، راہ عدم کا راہی، اس کا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یعنی اس لائن میں کھڑا ہے جس کے آگے سارے ہلاک ہو چکے ہیں۔ غرض الاسقام، بڑے یہ ابھی یعنی جناب امیر صرف اس لیے بیان کہ کیوں اس بیٹے کو وصیت کی ضرورت ہے۔ آپ سب بیٹھے ہو، آپ کے بیٹے ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس طرح ہو، فانی ہو، زمانے کے سامنے معترف ہو، مردوں کے گھروں میں رہنے والے ہو، دنیا سے آپ نے جلدی جانا ہے۔ جو بیٹے پیارے ہیں پھر ان کو آج ہی رات اپنے پاس بٹھاؤ، اتنا کمال ہی ہے ان کے لیے، اتنا مکان بھی بنا دیا، اس کے ساتھ بات بھی کرو، اس کو جو آپ کا تجربہ ہے، دنیا نے جو آپ کو دکھایا ہے اور سکھایا ہے، یہ اس کو منتقل کرو کہ کہیں آپ چلے جاؤ اور وہ دھوکے میں نہ رہے کل۔ آپ کو بہت ساری دنیا آپ سمجھ آ چکی ہے، جوانی ہے آپ کی اولاد کی، ان کو آپ کو بھی سمجھ نہیں ہوتی تھی کسی دور میں، اب آ گئی ہے۔ یہ تجربہ ضرور اپنے بیٹے اور بیٹی تک نقل کر کے جاؤ، ورنہ آپ پر 302 ہونا چاہیے کل قیامت میں کہ وہ مال اور اسباب دیتے رہے ہو، جو وہ پانی جو کبھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اب کبھی پیپسی کے ساتھ روزہ آپ نے اختیار کیا ہو نا، پیاس بڑھتی ہے، یہ کھارا پانی جو ہے، یہ جو آپ بیٹی کے لیے جہیز اور بیٹے کے لیے مکان بنائی جا رہے ہو، یہ کبھی پورے ہونے والی خواہش نہیں ہے، اور یہ اس کو اپنی حقیقت اور اپنی منزل سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اس میں تکبر اور غرور آتا جا رہا ہے، اور تکبر اور غرور سے نہ بیٹی کی زندگی گھر چل سکتا ہے نہ بیٹے کا، اس کی بیوی نہیں گھر بسنے والی، اس کا شوہر نہیں اس کو بسانے والا۔ گھر بنا کے دو، اللہ نے توفیق دی ہے، جہیز بھی بنا کے دو، لیکن اس کو بتاؤ کہ دنیا یہ ہے، اس میں تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ غرض الاسقام کا معنی یہ ہے کہ جو مرض کے نشانے پر ہے، امراض، یہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ اتفاقاً، جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح کھڑے ہیں ادھر ادھر سے جو امراض ہیں وہ حملہ تیاری میں کھڑے ہیں۔ غرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نشانے ادھر یعنی وہ بولٹ کھینچ کے کھڑا ہے مرضیں، اور آگے آپ کھڑے ہو، اور بہت کم اتفاق ہوتا ہے ایسا کہ بندہ ان کے نشانے پر ہو اور پھر وہ لگے۔ آپ میں سے کوئی بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں جب سے دنیا میں آیا ہوں بیمار
اور مرضیں عجیب عجیب آ رہی ہیں، یعنی ایک منٹ نہیں، کل ملے تھے آپ، مانتا نہیں ہے بندہ، یار نہیں وہ نہیں مرو گا، میں ابھی میری فون پر بات ہو رہی تھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ ہاتھوں سے دے کے بیٹھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تھی، آپ کے لیے وہ مرض نہیں ہے؟ کون سا آپ نے اپنے اوپر وہ لباس پہن چڑھایا ہوا ہے جو آپ کو صحیح ہارٹ کے مریض بھی نہیں تھا؟ اب یعنی کئی ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ صحیح تھے اور بیٹیوں اور بیٹوں کو الوداع بھی نہیں کہا سکا، آئے ہیں تو کروٹیں دیتے رہے ہیں، بولتا نہیں تھا۔ رہینت الایام، جو ایام کا گروی ہے، اس کا جمعے پر میں نے تھوڑا سا تفصیل دی تھی کہ یہ جن ایام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ یوں نہ سمجھیں کہ آپ انہیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کو استعمال۔ آپ نے مثلاً کھانے کی لذت اٹھائی ہے، آپ نے مثلاً پینے کی لذت اٹھائی ہے، آپ نے دوسری جگہ پر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ نے لذت لی ہے نا، وہ تو تھی ٹمپریری۔ کھانے کی لذت آپ لاہور کا بڑے سے بڑا ہوٹل جا کے اور اس سے مہنگی سے مہنگی ڈش انتخاب کریں، یہ تارے ہیں تھوڑی سی جو زبان کے نیچے ہیں، یہ سگنل دیتی ہیں تو لذت آتی ہے بابے والی کلفی کی۔ آگے یہاں سے اتر جائے تو کوڑتمہ اور وہ دونوں برابر ہیں، بلکہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس نے جا کے معدے میں نقصان دینا ہے۔ یہ اتنی لمیٹڈ جو لذت آپ نے لی ہے، یا جو عاشق ہیں، بعض عاشقوں نے ماں باپ قتل کر دیے ہیں اپنے معشوق تک پہنچنے کے لیے، اور پتہ چلا کہ وہ معشوق نہیں تھی، وہ قاتل تھی، پہلے اس کی لاش بوری میں بند کر کے چلی گئی، سب کچھ لوٹ کے دنیا سے۔ یہ رہینت الایام کا مطلب یہ ہے کہ آپ لذت لے رہے ہیں اور یہ ایام آپ کو لے رہے ہیں۔ ہاں جی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جوان یا بزرگ، یہ سوال ہوتا ہے نا کہ قبلہ اب چاہتے تو ہیں کہ مجھے رونا آئے، چاہتا تو ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے امام حسین کی مجلس سے ہی سنوں، میری اب ماتم اور عزاداری میں زندگی گزرے، لیکن کیا کروں؟ بڑا دل چاہتا ہے کہ مصلی پر آؤں اور میرے آنسو جاری ہوں اور میں خدا کے، لیکن دل ادھر نہیں آتا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دل کسی کو دے دیا ہے، یہ دل اب لذتوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ جیسے میں نے جمعے میں مثال دی تھی کہ یہ میرا چلتا ہوا موبائل سیٹ جو ہے، میں نے جب آپ سے کار لی ہے چنیور جانے کے لیے، آپ نے کہا کہ مجھے اعتبار مولانا صاحب نہیں، یہ رکھو نا میرے پاس گروی، وہ لے جاؤ، وہ کار تم چلاؤ، موبائل میرے پاس۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ کہتا ہے کہ لذت لے لیکن دل مجھے دے دے، اب اس دل میں علی نہیں آئے گا، اس میں اب میرے بچے اور میری گناہ بولتا ہے ہمارے اندر سے، خدا نہیں بولتا۔ ٹائم ختم ہو گیا، بخاری صاحب نے ادھر دیکھا ہے تو مجھے پتہ چل رہا ہے۔ رمیت المصائب، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ ادھر تک میں پہنچا دوں، آپ خود دیکھ بھی لینا۔ ایام کے رہین ہیں، اور رمیہ مرضوں کے تو نشانے میں ہے نا، لیکن ابھی مرض نے تیر
رمیت المصائب کا مطلب یہ ہے کہ مصائب نے تیر چلا دیا ہوا ہے آپ کی طرف. مصیبتیں ایسے ہیں آپ کے سامنے جیسے آپ کو کسی نے تیر چلا کے، اب ہر وقت مصیبت میں، ہر وقت ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری، یعنی وہ بدن میں لگتے ہی جا رہے ہیں. عبد دنیا، دنیا کا فرما بردار، تاجر الغرور، غرور کا تاجر، دھوکے کا. اسیر الموت، غریم المنایا. یہ انشاءاللہ یہ 2-3 لفظ ہیں پھر جن اگلے بر محمد و اہل بیت محمد صلوات.